مسلسل 40 دن نمرود کے آتش کدہ میں رہنے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام ملک شام کی طرف ہجرت فرما گئے۔ راستے میں ایک شہر خزائن الوجہ میں قیام کیا۔ ایک صبح آپ نے دیکھا کہ سب لوگ محل کی طرف جا رہے ہیں۔ پوچھنے پر پتہ چلا کہ یہاں کی شہزادی نہایت ہی خوبصورت ہے اور 7 ملکوں کے شہزادے اس کے لیے رشتے لے کر آ رہے ہیں۔ جس کو وہ پسند کرے گی اسی سے ہی شادی ہوگی۔ روایت ہے کہ اس شہزادی کے حسن کی شہرت بے انتہا تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی وہاں اللہ کے حکم سے محل تشریف لے گئے۔ جب شہزادی نقاب اوڑھے اپنے باپ کے ساتھ جلوہ افروز ہوئی تو اس کو اتنی زیادہ رش میں ایک شخص کی پیشانی چمکتی ہوئی نظر آئی۔ شہزادی نے فیصلہ سنا دیا کہ میں اسی شخص سے شادی کروں گی۔ وہ شخص حضرت ابراہیم علیہ السلام تھے اور ان کے ماتھے پر نور محمدی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھا، جس پر شہزادی اپنا دل ہار بیٹھی تھی۔ دوستو، وہ شہزادی حضرت سارہ علیہ السلام تھی۔ بادشاہ کے بہت منع کرنے کے باوجود بھی حضرت سارہ علیہ السلام کا نکاح حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہو گیا، اور بادشاہ اس لیے منع کرتا رہا کہ یہ مسافر ہے اور اس کے پاس دولت بھی نہیں ہے۔ خیر، شادی کے بعد بادشاہ نے بے انتہا جانور دھن دولت دے کر اپنی بیٹی کو رخصت کیا۔ پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی بیوی حضرت سارہ علیہ السلام کو لے کر مصر کی طرف ہجرت فرما گئے۔ مصر میں اس وقت کپتیوں کی حکومت تھی، اور یاد رہے کہ کپتیوں کے ہر بادشاہ کو فرعون کے لقب سے پکارا جاتا تھا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ فرعون خاص اس بادشاہ کا نام تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں تھا، جبکہ فرعون کسی بھی بادشاہ کا نام تاریخ میں نہیں رہا ہے۔ فرعون ایک لقب ہے جو کہ کپتیوں کے تمام بادشاہوں کے لیے بولا جاتا تھا۔ اس وقت عمرو بن امر القیس وہاں کا بادشاہ تھا۔ راستے میں کچھ لوگوں نے کہا، اے حضرت ابراہیم، مصر کا بادشاہ بہت ظالم ہے، وہ عورتوں کی خواہش بہت رکھتا ہے اور بالخصوص نئی نویلی دلہنوں کا تو زیادہ شوقین ہے اور بہت جلد اس کی طرف مائل ہو جاتا ہے۔ اس کے راستے پر 10 لوگ متعین ہوتے ہیں۔ جو کوئی مال و اسباب مصر لے جاتا ہے اس کو پکڑ کر اس سے اس کا مال محصول کر لیتے ہیں، اور اگر کوئی سوداگر عورت کو ساتھ لے جاتا ہے تو اس عورت کو اس سے چھین لیتا ہے۔ یہ سن کر حضرت ابراہیم علیہ السلام بے حد پریشان ہو گئے، کیونکہ وہ جانتے تھے کہ میری بیوی سارہ جیسا حسن اس پورے جہاں میں اس وقت نہیں ہے۔ لیکن خیر، یہ ہجرت اللہ کے حکم سے تھی، اس لیے آپ نے سفر جاری رکھا۔ ادھر دوسری طرف فرعون کو پہلے ہی اطلاع مل چکی تھی کہ ایک آدمی انتہائی خوبصورت لڑکی کے ساتھ مصر کی طرف رواں دوا ہے۔ چنانچہ اس نے پہلے ہی اپنے فوجی دستے کو حکم دے رکھا تھا کہ جیسے ہی یہ لوگ مصر کی حدود میں داخل ہوں خود کو میرے پاس لے آنا۔ بس جیسے ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام مصر پہنچے تو فرعون کے فوجیوں نے آپ علیہ السلام کو گرفتار کر لیا اور محل میں لے آئے، اور محل کے سب سے خوبصورت کمرے میں ان کو ٹھہرا دیا گیا۔ بادشاہ ان کے حسن کے بارے میں اپنے کارندوں سے آگاہ ہو چکا تھا۔ اس کی نیت جو پہلے ہی خراب تھی وہ اور زیادہ بری ہو گئی۔ اب اس نے حکم دیا کہ اس لڑکی کو نہلا دھلا کر اچھا لباس پہنا کر میری خلوت گاہ میں لے آؤ۔ معلوم کے حکم کی تعمیل کی گئی۔ جب حضرت سارہ علیہ السلام کو تیار کر کے فرعون کی خلوت گاہ میں پہنچا دیا گیا تو آپ وہاں پر اللہ کے حضور عبادت الہی میں مصروف ہو گئی۔ صحیح بخاری کی حدیث نمبر 2217 میں یہ واقعہ تفصیل سے درج ہے۔ چنانچہ فرعون خلوت گاہ پہنچا اور حضرت بی بی سارہ علیہ السلام کی عبادت ختم ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ حدیث پاک کے الفاظ ہیں کہ حضرت بی بی سارہ علیہ السلام نے اللہ پاک سے یوں دعا کی، اے اللہ، اگر میں تجھ پر اور تیرے رسول ابراہیم علیہ السلام پر ایمان رکھتی ہوں، اور اگر میں نے اپنے شوہر کے سوا اپنی شرمگاہ کی حفاظت کی ہے تو مجھ پر ایک کافر کو مسلط نہ کر۔ اب حضرت بی بی سارہ رضی اللہ تعالی عنہ کوئی عام خاتون تو تھی نہیں، بلکہ حضرت سارہ بے شمار معنوی اور اخلاقی فضائل و کمالات کی حامل خاتون تھی، اور قضاء الہی پر صبر و تحمل کے ساتھ راضی رہنا ان کی اہم خصوصیت تھی، اور اللہ پر اعتماد و بھروسہ، عبادت و ریاضت میں خلوص اس خدا پرست خاتون کی دوسری صفتیں تھیں۔ اگرچہ اب شادی سے پہلے بہت ہی مالدار خاتون تھی، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام سے شادی کے بعد بے پناہ مصائب و آلام برداشت کیے، اور اس راہ میں نہایت صبر و تحمل اور اللہ پر مکمل اعتماد کے ساتھ زندگی میں پیش آنے والی مشکلات کو سر کیا۔ اللہ نے آپ کی ہر دعا قبول فرمائی۔ چنانچہ جب نماز پڑھ کر آپ کھڑی ہوئی تو فرعون گندی نیت سے آگے بڑھنے لگا۔ حضرت سارہ پیچھے ہٹنے لگی اور ٹھوکر کھا کر بستر پر جا گری۔ یہ دیکھ کر کپتیوں کا بادشاہ ہنس پڑا اور برہنہ ہونے لگا۔ بس اللہ تعالیٰ کا عذاب شروع ہو گیا اور اس کے پاؤں زمین میں دھنسنے لگے۔ یہ دیکھ کر بادشاہ کانپنے لگا اور معافی مانگنے لگا تو حضرت سارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے حضور میں دعا کی، اے اللہ، اگر یہ مر گیا تو لوگ کہیں گے کہ سارہ نے مارا ہے۔ چنانچہ وہ پھر چھوٹ گیا۔
जैसे ही ज़मीन ने उस बच्चा को छोड़ा तो वो दोबारा हज़रत बीबी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की तरफ बढ़ा। हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर अल्लाह से दुआ की, ए अल्लाह, अगर मैं तुझ पर और तेरे रसूल पर ईमान रखती हूँ और अपने शौहर के सिवा हर मौके पर मैंने अपनी शर्मगाह की हिफाजत की है तो तुम मुझ पर इस काफिर को मुसल्लत ना कर। चुनाचे वो फिर थर्राया, कांपा और उसके पाँव ज़मीन में धंस गए। बादशाह फिर से माफ़ी मांगने लगा तो हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने फिर वही दुआ की कि ए अल्लाह, अगर ये मर गया तो लोग कहेंगे कि इसे सारा ने मारा है। अब दूसरी मर्तबा या तीसरी मर्तबा भी वो बादशाह छोड़ दिया गया। आखिर बादशाह ने अपने दरबारियों को बुलाया और कहने लगा कि तुम लोगों ने मेरे पास गलत लड़की को भेजा है, ये तो कोई इंसान ही नहीं है। चुनाचे उसने अपनी बेटी आजर, जो बाद में हज़रत हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के नाम से मशहूर हुई, को हज़रत सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के हवाले कर दिया और कहने लगा कि मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कनीज़ बनकर रहे और आप जैसी पाकबाज बन जाए। फिर बहुत सारा माल दौलत देकर बादशाह ने अपनी बेटी हज़रत हाजरा और हज़रत सारा को रुखसत किया। फिर हज़रत सारा हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के पास पहुँची और सारा माजरा सुनाया। चुनाचे हज़रत हाजरा ने इब्राहीमी घराने में पूरी तरबियत हासिल की। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उम्र मुबारक 100 बरस और आपकी अहलिया हज़रत बीबी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की उम्र 90 साल थी जब उनके यहाँ हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम पैदा हुए। इन दिनों हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम मुल्क शाम में रहाइश पजीर थे, जबकि बड़े साहिबजादे हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम 14 साल से मक्का मुकरमा में अपनी वालदा हज़रत बीबी हाजरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के साथ मुकीम थे। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम के नस्ल से अरब के तमाम कबाइल वजूद में आए। हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की ही औलाद में खातमुन नबीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में रौनक अफरोज़ हुए, जबकि हज़रत इसाक अलैहिस्सलाम से हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम पैदा हुए, जिन्हें इसराइल भी कहा जाता है और इसीलिए उनकी नस्ल को बनी इसराइल कहते हैं। बनी इसराइल में से जो अम्बिया दुनिया में माबूस हुए उनकी तादाद बहुत ज़्यादा है, ताहम बनी इसराइल में नबूवत का सिलसिला हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर ख़त्म हुआ। हज़रत बीबी सारा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का इंतकाल 127 बरस की उम्र में हुआ और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उनकी तदफीन किनान की बस्ती हेब्रोन में की।